اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مَّثُلَاتٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ سورہ رعد آیات 6 اور 7۔ سابقہ آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ تخلیق کیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی طلب کرتے ہیں تجھ سے، بِالسَّيِّئَةِ شر کو، قبل الحسنہ خیر سے پہلے۔ خیر وہ دعوت ہے جو آپ دے رہے ہیں، خیر وہ نتیجہ ہے جو جنت کی صورت میں انسان کو حاصل ہونا ہے، لیکن یہ دونوں خیروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الٹا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر وہ عذاب آ جائے جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو عذاب ایک شر ہے، ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے اس دنیا میں بھی، اور ان کا انجام آخرت میں بھی برا ہونے والا ہے۔ تو یہ خیر کو قبول کرنے کے بجائے شر میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے بھی، المثولات عقوبت کی مثالیں۔ مثولات، مثولہ کی جمع جس کے معنی عقوبت اور عبرت انگیز عذاب کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ توبہ اور اصلاح سے پہلے کسی آفت اور عذاب کے منتظر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس عذاب کی کوئی نشانی دیکھ لیں گے جس سے پیغمبر ڈرا رہے ہیں، تب ہی ہم اس کی باتیں مانیں گے۔ حالانکہ عاقل تو وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ تو ان سے پہلے جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ان کی روش بھی یہی رہی کہ صراط مستقیم کو تسلیم کرنے کے بجائے، اس پر چلنے کے بجائے، الٹا ان لوگوں نے عذاب کے مطالبے کیے جس طرح آج یہ اہل مکہ آپ سے کر رہے ہیں۔ تو اب جو انہیں سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں تو کیا اس میں ان کے لیے درس عبرت موجود نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی عنایت ہے ان لوگوں پر کہ ان کے کفر اور شرک کے باوجود توبہ اور اصلاح کی طویل مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ، لوگوں کو بخش دینے والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کی زیادتی کے باوجود، ان کے ظلم کے باوجود، کہ جو کچھ کر چکے ہیں اب بھی ان کے پاس فرصت ہے، موقع ہے، استغفار کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، رجوع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً سخت سزا دینے والا بھی ہے، کہ اگر یہ لوگ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بالآخر یاد رہے کہ مہلت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے گزر جانے کے بعد جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، لولا انزل، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ اس پر، آیتن نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ آیت سے مراد یہاں کوئی نشانی عذاب ہے۔ اوپر والی آیت میں جس طرح عذاب کے لیے عجلت کا ذکر ہے، اسی طرح اشارہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں جس عذاب کے ڈراوے ہر وقت سنا رہے ہیں، آخر اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتے؟ تو فرمایا کہ تمہارا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس لیے فرمایا انما، یقیناً، انت، آپ، منذر، ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے، ہاد، ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ان تک حق پہنچا دینا ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں اس انجام سے ڈرا دیجئے جو بہت خطرناک ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد میں
اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے سے پہلے اس کو ڈراتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی بنا کر بھیج دیا ہے، اور ان کے پاس فرصت ہے کہ اس ہادی کی بات مان لیں اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سورہ رعد آیات 8 سے 10۔ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہو رہا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ وہ ہیں جو جانتے ہیں، ما تحمل کل انثی، ہر مادہ کے حمل کو، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی، یعنی ایک ایسا کام جو ہو کر رہنا ہے، اس میں اس بنیاد پر کوئی شبہ قائم کرنا کہ تم اس وقت معین طور پر نہیں بسا سکتے یا اس کے مطالبے پر اس کو دکھا نہیں سکتے، کوئی معقول بات نہیں ہے۔ ایک حاملہ عورت ہے، اس میں در پردہ جو کمی بیشی واقع ہوتی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے وضع کا وقت ٹھیک ٹھیک اللہ کے علم میں ہے۔ ان باتوں کے نہ جاننے سے نہ تو نفس حمل کی نفی ہوتی ہے اور نہ کوئی عاقل اس بنیاد پر اس حاملہ کے حاملہ ہونے سے انکار کر سکتا ہے۔ یہی مثال ان ظالموں کے لیے عذاب الہی کی ہے۔ انہوں نے اپنے عقائد و اعمال کے فساد کے باعث اس کا حمل قبول کر لیا ہے کہ یہ حمل لازماً اپنی مدت کو پہنچ کر ظہور میں آئے گا۔ کب آئے گا اور کس شکل و صورت میں آئے گا، اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ صرف اللہ ہی کو ہے، کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں۔ اسی طرح قیامت نے آ کر رہنا ہے، کب آنا ہے، کس طرح آنا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، عِندَهُ، اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، بمقدار، اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لگے بندھے ضابطے، معین پیمانے اور مقرر اوقات ہیں۔ لوگوں کی جلد بازی سے وہ سنت الہی متغیر نہیں ہوتی جو اس نے ہر چیز کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے، کوئی فرشتہ ظاہر ہو جائے، مختلف مطالبے ہیں، تو ان کے مطالبوں سے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ عالم الغیب، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، والشہادتی، اور موجود کا بھی، حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر، عظیم ہے، المتعال، عالی شان ہے، عظمتوں والا ہے۔ تو مزید تاکید ہو گئی اس موضوع کی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی باتوں، اس کے علم اور اس کے منصوبوں کو اپنے محدود علم سے ناپنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا علم تمام غائب و حاضر کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ بڑی ہی عظیم ہستی اور اس کی بارگاہ بہت بلند ہے۔ وہ اپنے ارادوں اور اپنی سکیموں کے بھیدوں کو خود ہی جانتا ہے، دوسرے اس میں سے اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ ظاہر کر دے۔ سواء منکم، یکساں ہے، برابر ہے، منکم من اسر القول، جو تم میں سے چپکے سے بات کرتا ہے، ومن جہر بہ، اور جو بلند آواز میں کہے۔ کوئی آہستہ بات کرے وہ بھی اللہ کے علم میں آ جاتی ہے، کوئی زور سے بولے وہ بھی اللہ کے علم میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کے خیالات ہیں، تصورات ہیں، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی بھی انسان کی چاہت تک اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ انسان جو سوچتا ہے اللہ نے اس کا بھی احاطہ کر رکھا ہے،
ومن ہوا مستخفن باللیل، ومن اور جو ہوا مستخفن وہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، باللیل رات میں، وساربن اور نقل و حرکت کرتا ہے، بالنہار جو بھی کام چاہے رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے یا ظاہر دن کو ہو رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی بھی بات اعلیٰ یا ادنیٰ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیر سویر کی فکر تو اس کو ہو جس کو اندیشہ ہو کہ ذرا تاخیر ہوئی تو وقت نکل جائے گا یا پھر حریف قابو میں نہ آ سکے گا، جس کا علم، جس کی قدرت ہر چیز اور ہر شخص کا ہر وقت احاطہ کیے ہوئے ہو، سرًا و علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر، سب کا علم رکھتا ہو، اس کی شب، اس کے روز، ہر نقل و حرکت پر اس کا پورا اختیار حاصل ہو، وہ پکڑنے میں جلد بازی کیوں کرے؟ اور جب چاہے گا، جہاں سے چاہے گا، ہر ایک کو پکڑے گا۔ کس کی طاقت ہے کہ اس کے قابو سے باہر نکل سکے یا کہیں اس سے چھپ سکے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، فرصت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ انسان اپنی کی ہوئی خطاؤں سے رجوع کر لے، اور اگر رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اگر یہ اپنی روش نہیں تبدیل کرتا تو بالآخر اللہ کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سرًا و علانیہ اپنی خالص بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔